حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان سے بڑا عاشق تھوڑی ہو سکتا ہے کوئی، ان سے زیادہ محبت کرنے والا تھوڑی کوئی ہو سکتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ ان کو پتا چلا، ان کے دور کے اندر پتا چلا کہ کچھ لوگوں نے اس 27 رجب کو روزہ رکھنا شروع کر دیا اور شب معراج منانا شروع کر دیا ہے ان کے دور میں. تو حضرت عمر بن فاروق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر نکل گئے اور ایک ایک شخص کو پکڑ کر پوچھتے تھے تیرا روزہ ہے؟ وہ بولتا نہیں روزہ تو نہیں ہے. بولا اچھا روزہ نہیں ہے، میرے سامنے کھا کر دکھا. اس طریقے کا عمل کرتے تھے، اس طریقے سے بدعت کا سد باب کیا تھا. اب اگر یہ شب معراج اور 27 رجب کا روزہ اتنی بڑی چیز ہوتی تو آپ مجھے صرف یہ بتائیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صحابی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی کیا کسی کو اس رات کی فضیلت سے روکتا، منع کرتا، اس رات کے اندر روزہ رکھنے سے منع کرتا؟ نہیں نا. یہ مستند بات بتا رہا ہوں میں، کوئی ضعیف بات نہیں بتا رہا ہوں. وہ اپنے دور حکومت میں اس طریقے کی بدعت کا سد باب کیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے بھائی یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے جس طریقے پر تم لوگ آ گئے ہو، لہذا میرے نبی کا طریقہ تو کچھ اور ہے، میرے نبی کا مقصد تو کچھ اور ہے. آج ہم بدعت کے اندر لگ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا، سنت چھوڑ دی. بدعت میں مزے ہیں نا، شب برات کے اندر، شب معراج کے اندر، جس کو ہم شب معراج کہتے ہیں، اس کے اندر بھائی میلے ٹھیلے لگتے ہیں اور گھروں کے اندر ایک سما ہوتا ہے فنکشن کا اور گھروں کے اندر بلایا جاتا ہے لوگوں کو، مہمانوں کو بلایا جا رہا ہوتا ہے. تو ہم لوگوں کو صرف یہ فنکشن چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. ہمیں بدعت کے معاملے میں اتنا زیادہ الجھا دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل زندگی ہمارے آنکھوں سے، ہمارے دل کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی.